اجنبی کو سیل مین سمجھ لیا۔ انہیں مارکیٹ میں پھرتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ الیشبا اب حد سے زیادہ بیزار نظر آنے لگی تھی۔ مارکیٹ کی تقریباً تمام ہی جوتوں والی دکانیں پھر چکے تھے، مگر نیلم تھی کہ اسے کوئی جوتا پسند ہی نہ آتا تھا۔ اگر کوئی پسند آتا تو وہ نیلم کے سائز کا نہ ملتا۔ اب تو تھکاوٹ کے مارے خود نیلم بھی جڑنے لگی تھی، مگر بھائی کی شادی تھی، جوتا لینا بھی بے حد ضروری تھا۔ ابھی آخری دکان بچی ہے، نیلم پلیز اس میں سے کوئی جوتا پسند کر لینا۔ اور کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے تم سے کہ یہ فٹ بال اور والی بال وغیرہ کھیلنا بند کر دو، ہاتھی جیسے پیر ہو گئے ہیں تمہارے۔ خواتین کی سینڈلز میں تمہارا ناپ کا جوتا ملتا ہی نہیں، آئندہ مردانہ جوتوں میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ الیشبا کی بات پر نیلم نے اسے گھور کر دیکھا اور ٹشو سے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ اس کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، تھکاوٹ سے اس کا برا حشر تھا، مگر پھر بھی ہمت کر کے وہ اس دکان میں داخل ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت دکان تھی۔ شیشے کے صاف ستھرے ریکس میں بے حد خوبصورت اور قیمتی جوتے رکھے ہوئے تھے۔ کئی سیل مین ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ نیلم آگے بڑھ کر شو ریکس میں رکھے ہوئے جوتوں کا جائزہ لینے لگی۔ الیشبا بے دلی سے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ نیلم کو جوتا پسند آ جائے، کیونکہ مزید بازار میں پھرنے کی اس کے اندر تو ہمت ہی نہ تھی۔ لگتا تھا کہ خدا نے اس کے دل کی دعا سن لی ہے، کیونکہ اچانک ہی نیلم نے ایک سیل مین کو اشارہ کیا کہ شو ریکس میں سے تیسری رو میں رکھا ہوا جوتا دکھا دے۔ سیل مین انتہائی بیزار شکل بنائے کھڑا تھا۔ نیلم کے پکارنے پر ایک دم چونکنے لگا۔ نیلم جو پہلے ہی تھکے ہوئے تھی، اس نے جوں ہی نکموں کی طرح ہو سیل مین کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا تو اسے غصہ آ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو، جوتا اتارنے کو بولا ہے، لگتا ہے گھر سے کھانا نہیں کھا کر آئے۔ نیلم نے اسے اونچی آواز میں ڈانٹا۔ وہ بیچ جا رہا تھا، ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نیلم کے اشارے کا تعقب کیا تو وہ تیسری راہ میں رکھے ہوئے ایک بلیک کلر کے جوتے کے جانب اشارہ کر رہے تھے۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر اسے وہ جوتا اتار دیا۔ نیلم نے جھپٹنے والے انداز سے اسے جوتا دیا اور نیچے بیٹھ کر پہننے لگی۔ خوش قسمتی سے جوتا اسے بہت پسند آیا تھا اور اس کے پاؤں میں پورا بھی تھا، مگر جو جوتے کے سٹیپ تھے جو ایڑی کی پچھلی طرف بند کرنے والے تھے، نیلم سے جھک کر انہیں بند کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ 2-3 دفعہ کوشش کرنے کے بعد نیلم بری طرح جھنجھلا گئے۔ اس نے سر اٹھا کر سیل مین کو دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ نیلم کو ایک بار پھر اس پر غصہ آ گیا۔ عجیب ہی سیل مین لگتا ہے، اسے اپنے جوتے بیچنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرے لڑکوں کو تو دیکھو کس طرح جھک جھک کر خواتین کے پیروں میں سینڈلز پہنا کر چیک کروا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے جوتا میرے ہاتھ میں پکڑا کر خود دنیا جہان سے بیزار لگ رہا ہے۔ نیلم اتنی اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی کہ لڑکے کے کانوں میں بھی بات جا پہنچی۔ اس نے ایک دم مڑ کر نیلم کی جانب دیکھا اور خاموشی سے نیچے جھک کر سینڈل پہنانے لگا۔ سینڈل کے سٹیپ بند کیے تو جوتا نیلم کے پیروں میں بالکل فٹ آ گیا۔ نیلم کے چہرے پر پسندیدگی پھیل گئی۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، نیلم نے الیشبا کی جانب دیکھ کر کہا۔ الیشبا نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ نیلم جلدی سے کوئی جوتا خرید لے۔ کتنے پیسے ہوئے اس کے؟ نیلم نے پرس ہاتھ میں لیے ہوئے اس سیل مین سے پوچھا، جو ابھی تک نیچے ہی بیٹھا ہوا تھا اور بڑی سنجیدہ نگاہوں سے نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو آپ دکان کے مالک سے پوچھئے یا ان کے ملازمین سے، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ لڑکے نے سنجیدہ لہجے میں نیلم سے کہا۔ کیا مطلب؟ دکان کے مالکوں سے آپ کون ہیں؟ آپ ہی تو سیل مین ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ نیلم کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ آیا تھا۔ ایک تو اتنی مشکل سے جوتا پسند آیا ہے اور اوپر سے یہ بے وقوف سیل مین پتہ نہیں کیوں چرا رہا تھا۔ لڑکا دھیمے سے مسکرا دیا اور بولا، میڈم، میں نے کب کہا کہ میں اس دکان کا سیل مین ہوں؟ میں تو اپنی بہن کے ساتھ اس کا جوتا لینے آیا ہوں۔ وہ دکان کے اندر جوتا پسند کر رہی ہے، میں یہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے زبردستی مجھ سے جوتا اتروایا اور اپنے پیروں میں پہنوایا، شاید آپ کو میری خوبصورت پرسنالٹی پسند ہو کہ لڑکیاں جلد مجھ پر مرتی ہیں، اس لیے میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ لڑکے کی بات سن کر ایک پل کے لیے تو نیلم زمین میں ہی گر گئی۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ ایک انجان لڑکے کو سیل مین سمجھ کر اسے حکم پر حکم دیے جا رہے تھے، لیکن اس لڑکے کی اگلی بات میں نیلم کا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔
ایکسکیوز می، کس نے کہا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں؟ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور بس میں نے آپ کو سیل مین سمجھ لیا۔ ویسے بھی شکل سے آپ سیل مین ہی لگتے ہیں۔ نیلم بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں معاف کرنے والی تھی۔ خطاب سے جواب دے کر پیٹ بتھی ہوئی دکان کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ وہاں کئی سیل مین موجود تھے۔ نیلم نے جوتے کی رقم ادائیگی کی اور شاپر پکڑتے ہوئے باہر واپس آئی۔ الیشبا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ وہ لڑکا وہیں شو ریکس کے ساتھ ہی ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نیلم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ نیلم کو خواہ مخواہ شرمندگی ہونے لگی، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا اور گردن اکڑ کر اس کے پاس سے گزر گئی۔ مجھے کیا؟ واقعی یہ بالکل سیل مین لگ رہا تھا، اور اگر پہنا بھی دیا جوتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے شرمندہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دیتی نیلم اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ جلدی چلو، مہندی کی رسم شروع ہونے میں بس کچھ ہی دیر رہتی ہے۔ تمہارے جوتے نے تو آج پورا دن ہی ضائع کیا۔ الیشبا اس کی چھوٹی بہن تھی اور آج نیلم اور الیشبا کے اکلوتے بھائی کی مہندی تھی۔ گھر والوں نے خود ہی عمر بھائی کی شادی طے کی تھی اور نیلم کو اپنے ہونے والی بھابھی بہت ہی پیاری لگی تھی۔ نیلم جس وقت گھر پہنچی، گھر والوں نے پورا گھر پھولوں سے سجا دیا تھا۔ موتیوں کی خوشبو نے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ گھر میں شادی کی روایتی گہما گہمی تھی۔ گھر میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ امی نے ان دونوں کو جوتے کے شوق پر ہاتھ میں لٹکائے انداز دیکھتے ہوئے کہا تو لپک کر اس کی طرف آئیں، کتنی دیر لگا دی ہے الیشبا اور نیلم؟ تم دونوں نے اندازہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو لڑکی والوں کے گھر مہندی لے کر جانا ہے؟ اب جلدی سے جاؤ اور تیار ہو جاؤ، سب لوگ نکلنے والے ہیں۔ نیلم کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اتنے شارٹ نوٹس پر تیار ہونا، اور وہ بھی اپنے بھائی کی مہندی پر، یہ تو اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے بھاگم بھاگ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں جا گھسی۔ نیلم نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی جوتے کا ڈبہ بیڈ پر پھینکا اور اپنا لباس اٹھا کر واش روم میں جا گھسی۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو پیلے رنگ کے بڑے سے گھیر والی فراق میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ باہر سے جلدی جلدی کا شور مچانا شروع ہو گیا۔ نیلم نے فٹافٹ اپنے سامنے سارا میک اپ کھول کر رکھ لیا اور الٹا سیدھا منہ پر تھوپنے لگی۔ اسے بس یہ تھا کہ آج اسے بھائی کی مہندی میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ وہ ابا کا مزاج جانتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی لیٹ ہوتی تو وہ اسے گھر چھوڑ کر ہی چلے جاتے۔ جلدی جلدی کرتے نیلم کو تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سارے لوگ ہال میں بس اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی گاڑیوں میں ایک ایک کر کے بیٹھنے لگے۔ شکر ہے زیادہ دیر نہیں لگائی، ورنہ آج تو پکا سب کے سامنے بے عزتی ہو جاتی۔ جس نے نیلم کو دیکھا سب نے ہی اس کی تعریف کی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سنا رہی تھی۔ پیلے رنگ کے فراق کے ساتھ بلیک کلر کا جوتا اس پر خوب سج رہا تھا۔ جلدی ہی یہ سب لوگ مہندی لے کر دلہن کے گھر جا پہنچے۔ اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مہندی کے رسم کے لیے دلہن کو عمر بھائی کے ساتھ سٹیج پر بٹھایا گیا تو نیلم نے دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتاری۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ تبھی اچانک نیلم کو اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی، جوتا تو اچھا لگ رہا ہے۔ نیلم چونک کر پلٹی، سامنے وہی سیل مین کھڑا تھا۔ نیلم کے ماتھے پر بل سا پڑ گیا، یہ یہاں میرے بھائی کی شادی میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ شوق نظروں سے مسکراتا ہوا نیلم کو ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ نیلم نے اسے نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گئی۔ سٹیج پر اسے بلایا جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی بھابھی اور بھائی کے ساتھ رسم کر رہی تھی تو اسے مسلسل محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ نروس سی ہونے لگی۔ 2-3 بار نظر اٹھا کر دیکھنے پر اسے وہی سیل مین نظر آیا۔ بڑا ہی شاندار لگ رہا تھا اور گہری نظروں سے نیلم کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظر کا اثر تھا کہ سٹیج سے نیچے اترتے ہوئے نیلم دھڑام سے گر گئی۔ پاؤں میں پہنا ہوا ہیل والا بلیک جوتا ٹوٹ گیا، مگر اسے اپنے جوتے سے زیادہ گرنے کی شرمندگی تھی۔ البتہ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ خواہ مخواہ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سب لوگ مسکراتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ خود سے الجھی ہوئی وہ ذرا سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی ہی سامنے سے وہ چلا آیا۔ نظر تو لگنی ہی تھی، ایک بھی قیمت سے جوتے کو آپ نے پیر میں پہنا، وہ اس کی تو قیمت ہے، مگر وہ آپ کے پیروں کے لائق نہیں تھا، اسی لیے ٹوٹ گیا۔ نیلم کو یقین آ رہا تھا کہ اطلاع پرواز دیکھنے والا یہ لڑکا اتنی گہری باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اچانک کسی نے آواز لگائی، زرگام بھائی،
آپ کی گاڑی چاہیے، کام سے جانا ہے۔ زرگام نے جیب سے چابی نکال کر اس لڑکے کی جانب اچھال دی۔ نیلم اس کا نام سن کر چونک گئی۔ زرگام، یہ تو میری ہونے والی بھابھی کے بھائی کا نام ہے۔ اسے آج سے پہلے تو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ اف، اسی کے سامنے شرمندگی ہونی تھی۔ ابھی سب کو بتا دے گا کہ میں نے اسے سیل مین سمجھ کر جوتا لیا تھا۔ نیلم کو اس کی گاڑی کی چابی دینا بھی ذرا پسند نہ آیا۔ خواہ مخواہ مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کتنا سخی ہوں۔ وہ کندھے جھٹک کر وہاں سے جانے لگی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس کا جوتا تو ٹوٹ چکا ہے اور اس کے پاؤں میں ہلکی سی موچ بھی آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کیا مصیبت ہے؟ صبح سے اسی لڑکے کے سامنے کیوں شرمندہ ہوئے جا رہی ہوں میں؟ تبھی زرگام نے ایک کرسی پیچھے کھسکا کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ نیلم خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے بیٹھ رہی اور جب اس نے نظریں اٹھائی تو زرگام گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کونوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ کو نیلم بڑی آسانی سے دیکھ سکتی تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ اس بار اسے اس کی مسکراہٹ بری نہ لگی۔ میرے بہن کی شادی آپ کے بھائی سے ہونے والی ہے، اس لحاظ سے اب ہم رشتہ دار ہو گئے۔ ہاں، رشتہ داری کے لحاظ سے اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دوں تو آپ کو قبول تو کرنا ہی پڑے گا۔ زرگام کی بات پر نیلم چونک گئی۔ وہ کس تحفے کی بات کر رہا تھا؟ زرگام میں چند لمحے تک اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا اور پھر جھک کر اپنے پیروں میں موجود سینڈل کا اسٹپ کھولنے لگا۔ وہ خوبصورت سی مردانہ سینڈل ہوتی۔ زرگام نے اسے کھول کر نیلم کے سامنے رکھا اور بولا، پیروں کی سائز تو اچھا خاصا بڑا ہے، مردانہ جوتے بھی پورے آ جائیں گے۔ آج کل تو ویسے بھی خواتین مردانہ جوتے فیشن کے نام پر پہن ہی لیتے ہیں۔ یہ جوتے پہن کر بھی آپ گھر تک تو جا ہی سکتی ہیں۔ اسے میرا تحفہ سمجھ کر قبول کرنا ہے۔ نیلم نے اسے گھور کر دیکھا۔ شاید اس نے علیشبا کی ہاتھی جیسے پیروں والی بات سن لی تھی۔ یکدم سے وہ نیلم کو اچھا لگا۔ اسے کتنی فکر ہو رہی تھی کہ نیلم ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ گھر کیسے جائے گی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر ہنستے رہے۔ دونوں کی خوبصورت کہانی اب شروع ہونے ہی جا رہی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے۔ آنے والی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔